اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں بچپن میں ہی سکھاؤ۔ پہلی کیا ہے؟ قراءۃ القرآن، قرآن مجید کا پڑھنا۔ حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ وحب اہل بیتہ، اور حضور کی اولاد سے محبت۔ حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں جو شخص بچپن میں اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، اس کی اولاد نہ تو دنیا میں کبھی بے رہ روی کا شکار ہو سکتی ہے، اور نہ اس پر قبر کی سختیاں غالب آ سکتی ہیں، اور نہ قیامت کے دن اس پر کوئی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ سایہ رحمت کے اندر۔ یعنی 3 چیزیں جس کے حصے میں آ جائیں، اللہ کی صفت، اللہ کا کلام، یہ عادت جس کی بن جائے قرآن پاک کا پڑھنا۔ اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جب بھی آپ ڈرائیونگ خاص طور پہ کر رہے ہوں تو کوشش کیا کریں کہ سی ڈی وغیرہ قرآن مجید کی اس وقت سنیں۔ بچوں کو کوئی بھی آپ چھوٹا موٹا لے کے دیتے ہیں، اس وقت تو اب تو ان ڈیوائسز سے بھی اوپر کام چلا گیا ہے، ہر ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوتا ہے، سیمسنگ کا ہو، آئی فون ہو، تو اس میں بھی آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ قرآن مجید سنیں، بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں انگلش میں بھی پڑھی جاتی ہیں، عربی میں بھی پڑھی جاتی ہیں، اردو میں بھی ہیں، پنجابی میں بھی ہیں، ہر زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں۔ اور میری نظر سے ایک کتاب گزری آج سے تقریباً 16-17 سال قبل، جس میں دنیا کی 55 زبانوں میں حضور کی نعتیں لکھی ہوئی، 55 زبانوں، 55۔ پاکستان میں میری لائبریری کے اندر وہ کتاب موجود ہے، یہ 16-17 سال ہو گئے میں نے لاہور سے خریدی تھی۔ دنیا کی 55 زبانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہوئی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کالکا پرشاد جیسا ہندو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کرتا ہے، کہ کالکا پرشاد بھی کہتا ہے کہ اگر مجھ سے فرشتے پوچھیں کہ پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو میں کہوں گا نالین محمد کو میں آنکھوں سے لگا دوں۔ کالکا پرشاد جیسے ہندو بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیں بچوں کو بچپن میں ہی سکھانی چاہیے، قرآن مجید کے پڑھنے کی عادت، اور ویسے بھی بچوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے یہاں کی، چونکہ اب پریکٹیکل لائف سے واسطہ پڑا ہے، ہمارے بچے بھی یہاں آ کے اسکول جانا شروع ہوئے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایکسٹرا ایک بک بیگی بچوں کو دیتے ہیں یہاں کے اسکولوں میں ٹیچر جو ہیں، جس میں 7-8 چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی چھوٹے چھوٹے لٹریچر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں جس میں ہر ایک پیج کے اوپر 1-2 سینٹنس بڑے ایزی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ بچوں کو کتاب بینی کا شرف اور شغف پیدا ہو جائے بچپن میں۔ وہ 6-7-8 کتابیں آپ نے پورے ویک کے اندر پڑھنی ہوتی ہیں، ہوم ورک کے علاوہ وہ دی جاتی ہیں، تاکہ بچوں کو خود مطالعہ کا، اسٹڈی کا، کتاب سے محبت کا، خود کتاب پڑھنے کا ایک شغف پیدا ہو۔ تو یہ بچپن میں بچوں کو ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اور جس کو کتاب سے اور قلم سے محبت ہو جاتی ہے نا، قلم سے اور کتاب سے محبت ہو جاتی ہے، یاد رکھیے ایسے بندے کے پاس قلم اور کتاب سے بڑھ کر نہ کوئی ہتھیار ہے اور نہ کوئی اس سے بڑھ کر کوئی زیور ہو سکتا۔ اور جس کے پاس یہ آ جاتا ہے، دنیا کا کوئی میدان ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، کوئی دنیا کا میدان ہو، اس میں اس کو کبھی ہار نصیب نہیں، اس کو کامیابی اور کامرانی ہر مقام پہ نصیب ہوتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں میں نے جو پچھلے جمعہ کو آپ کے سامنے عقیدہ توحید کے حوالے سے آغاز کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ احادیث نبوی، قرآن مجید کی آیات بینات، مفسرین کی تشریحات، محدثین کی شروحات حدیث اور صاحبان
امام العقائد جو ائمہ عقائد ہیں، علم کلام کے امام ہیں، ان کے اقوال کی روشنی میں میں یہ 4 چیزوں کی یعنی روشنی میں یہ آپ کے سامنے عقیدہ توحید پیش کر رہا تھا۔ آج اسی سے جہاں میں نے پچھلے جمعہ کو ختم کیا اسی سے آگے لے کے چل رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مؤمنون میں ارشاد فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اولاد کی نفی کر کے واضح کر دیا میرا جانشین کوئی، نیابت الگ بات ہے، خلافت الگ بات ہے، جانشینی الگ بات ہے۔ جانشینی ہوتی ہے کسی کی غیر موجودگی میں، نیابت اور خلافت جو ہے وہ موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ جیسے مرشد کسی کو خلافت دیتا ہے اور بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مرشد موجود ہے، اور خلافت جو ہے یہ روحانیت کے میدان میں ہوتی ہے، اور یہی اللہ کا تشریعی نظام ہے اور تکوینی نظام ہے، اس میں یہ خلافت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی اولاد کی نفی کر کے جانشینی کے اس نقطہ نظر کو مٹا دیا اور ختم کر دیا۔ لیکن انسان جو مرشد ہے، ولی اللہ ہے، اس کا جانشین بھی رکھا تاکہ، چونکہ مرشد مرتا تو ہے نہیں، وہ رہتا زندہ ہے، لیکن بشری تقاضے کے تحت وہ دروازہ موت سے ضرور گزرتا ہے۔ اس لیے لباس بشریت کے پہنانے کی وجہ سے اور دروازہ موت سے گزارنے کی وجہ سے ان کا جانشین بھی ہوتا ہے، ان کے خلفاء بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کا جانشین کوئی نہیں، اس کے نائب ہی نائب ہیں، اس کے خلفاء ہی خلفاء۔ اس لیے اولاد کی نفی کر دی۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور فرمایا اس کے ساتھ کوئی معبود بھی اور کوئی نہیں۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ہوتا تو ہر الہ یہ کہتا جو مخلوق میں نے پیدا کیا میں لے کے تو ادھر جا رہا ہوں، وہ اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا۔ جیسے سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے، ملکوں میں ہوتا ہے، بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ ہو، اس کے تحت کوئی کسی علاقے کا گورنر ہو، تو وہ اس کی تابعداری نہ کرنا چاہ رہا ہو، اسے خراج نہ دینا چاہ رہا ہو، اور اس کے تحت اپنے صوبے کو نہ رکھنا چاہ رہا ہو، وہ اعلان کر دیتا ہے میرا صوبہ تو علیحدہ، وہ الگ سے اعلان کر دیتا۔ تو فرمایا الہ بھی کوئی نہیں، اگر ہوتا تو وہ اپنی مخلوق اور اپنے علاقے کو لے کر الگ ہو جاتا۔ سو ایسا نہیں، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اور اللہ پاک ہے اس چیز سے جس سے یہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کو متصف کرتے ہیں، یعنی جو اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ اور وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ نہ تو اس کی اولاد ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، اور اگر ہوتا تو وہ اپنی الگ حکومت کا اعلان کر دیتا۔ سو چونکہ وہ رب ذوالجلال یکتا واحد اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہذا اس کی یہی صفت سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ وحدہ لا شریک۔ صحیحین کے اندر حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، کہ حضور نے فرمایا اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس بات کو تلاش کرتے ہوئے کہ وہ فقط اللہ کی رضا چاہتا ہے، وقولہ فی الحدیث، اور فرمایا حدیث کے اندر یہ ان کا قول خالصاً من قلب ہی،
اے مؤمنن بمعناہا و مقتداہا غیر شاکن فیہا، کہ یہ قول اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس بندے نے اپنے قلب سے اس بات کا پختہ اعلان کر دیا کہ میں رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا، اور پکا مومن ہوں، اور تقاضا کرتا ہوں اس بات کا کہ میرے دل و دماغ کے اندر یہ شک کبھی پیدا ہی نہ ہو کہ رب ذوالجلال کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ فرمایا اسی کا نام ایمان کی اول ترین نشانیوں میں شمار ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت کو کائنات کا حقیقی خالق، مالک، معبود برحق، لا شریک اور یکتا واجب الوجود ماننا اور خود سے ہونا، یہ ماننا توحید خالص کی نشانی۔ اور جو یہ بندہ اس میں بھی ذرا بھی رد و بدل کرتا ہے اور تنزیحات کے حوالے سے شکوک و شبہات اپنے ذہنوں میں لاتا ہے، سو اسے سب سے پہلے اپنی توحید کو درست کرنا چاہیے، اس کے بعد رسالت کی بات ہے۔ اور بات ہی یہ ہے اس دور کے اندر بندے اپنی توحید کی خبر لیتے نہیں، رسالت پر بحث شروع کر دیتے، جس کی وجہ سے آج کے دور کے اندر جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، شرک و بدعت کی مشینیں چل رہی ہیں، فتویٰ بازی ہو رہی ہے، اور دوسروں کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے ایمان کی خبر نہیں، اپنے ایمان کی خبر نہیں، اور دوسرے کے ایمان کو مشکوک کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا لا الہ الا اللہ یا کلمۃ التوحید، کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، یجب ان یفہم معناہا، ہر مرد مومن پر لازم ہے کہ واجب ہے کہ وہ اس کا معنی سمجھے، فہی تشتمل علی نفی و اثبات، یہ مشتمل ہے ایک نفی پر اور ایک اثبات پر۔ فاما النفی فنفی جمیع من یعبد من دون اللہ، نفی کیا ہے کہ بندہ نفی کرے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے، یہ بندہ کیا کرے؟ نفی کرے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ فقط اللہ کی۔ یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی نفی پر اور اس بات پر۔ بندہ اس بات کی نفی کرے کہ سوا خدا کے کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ فالثانی اثبات العبادت للہ وحدہ دون من سواہا، اور بندہ اس بات کا اقرار اور اس بات کرے کہ عبادت کے لیے فقط اللہ وحدہ لا شریک ہی لائق ہے۔ حالانکہ دونوں چیزوں میں بات ایک ہی ہے، نفی میں بھی بات وہی ہے، اس بات میں بھی بات وہی ہے، لیکن نفی و اس بات میں پختہ ہونا بندے کو حقیقی توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ آپ ذکر کرتے ہیں، یعنی جب آپ اپنے قلب کو، ذہن کو، دل و دماغ کو گھماتے ہیں رائٹ لیفٹ آگے پیچھے، اور آپ انکار کر دیتے ہیں کوئی معبود نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر کوئی معبود نہیں، اور جب یہ انکار کرتے ہیں اپنے پورے اعضاء و جوارے سے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا، اور دل اس بات کی گواہی دیتا چلا جاتا ہے، دل اس بات کی گواہی دیتا چلا جاتا ہے، تو جب دل اس بات کی گواہی دیتا چلا جاتا ہے اور پورا بندے کا وجود اس پر گواہ ہو جاتا ہے، اور زبان اقرار کرتی چلی جاتی ہے اور کہتی چلی جاتی ہے، اور دل اس پر مہر تصدیق ثبت کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ پھر اب الا اللہ، سوائے اللہ، اب اس بات کر دے، نفی تو نے کر لی مکمل طور پر کلیاتن، اب اس بات کر دے کہ اللہ ہی عبادت کرے۔ یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے جو میں نے ابھی کی، چونکہ علم کلام کی بات ہے، اسلامی فلسفہ کی بات ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَلَهَا أَثْرٌ كَبِيرٌ فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا اس نفی اور اس بات سے مسلمانوں کی زندگیوں میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے،
مسلمانوں کی زندگیوں میں کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے. کیا اثر پیدا ہوتا ہے؟ ایک بات میں نے دل کو کی کہ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے اللہ کے ولی کون ہے؟ حضور نے فرمایا اذا رؤوہم ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے انہیں خدا کا ولی کہتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ کہ ان کی علامت کیا ہوگی دیکھیں تو خدا یاد آئے؟ حضور نے فرمایا ان کا بولنا باعث نصیحت ہو جائے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خاموش رہنا دیکھنا سنت مطہرہ کے عین تابع ہو. جب یہ چیز تم دیکھو تو جان لینا رب کائنات نے اسے اپنا ولی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات اور بڑی قابل توجہ ہے، بعض ولیوں کو بھی علم نہیں ہوتا وہ اللہ کی بارگاہ میں ولی ہوتے ہیں. بعض ولیوں کے لیے یہ نبی کے لیے بات نہیں، یہ ولیوں کے لیے ہے. جس طرح نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہے، ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے. نبی کے لیے رسول کے لیے معجزہ کا دکھانا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ دعویٰ کرتا ہے تو دعوے کی دلیل ہوتی ہے. نبوت دعویٰ ہے، رسالت دعویٰ ہے، تو کوئی دعویٰ کرے تو دعوے کی دلیل ہوتی ہے. یہ ایک فلسفیانہ عقلی بات ہے. لیکن ولایت دعوے کی متقاضی نہیں ہے کہ بندہ کہے مجھے ولایت مل گئی ہے. کیوں؟ ولایت ہمیشہ چھپانے کی شے، نبوت اظہار کی شے ہے، ولایت چھپانے کی شے ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ساری کنجیاں دست اقدس مصطفیٰ میں عطا کر دی تھی. حضور نے فقط امت کی تعلیم کے لیے اظہار تو کیا لیکن اٹھا کر اظہار بھی کر دیا کہ دیکھو یہ فقط نظر اس کی مصطفیٰ کو دیکھ سکتی، وہ ولایت ہے. لیکن ولایت نبوت کے کروڑویں جزوں میں سے ایک چھوٹی سی شے ہے. نبوت بہت بڑی شے ہے، اور نبوت رسالت سے چھوٹی ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے. ہر رسول اولو العزم نہیں ہوتا، ہر اولو العزم رسول بھی ہوتا ہے نبی بھی ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام اولو العزم بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور رب کائنات کے حبیب بھی ہیں. شریع اللہ نے ازل سے لے کر اب تک کمالات نبوت اور رسالت کے سارے تاج تاجدار کائنات کے سر اقدس پر سجا دیا. اور دروازہ مصطفیٰ سے ولایت تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، تقسیم ہو رہی ہے. حضور تو سیدھا فرما دیتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں تو علم کا اتنا بڑا شہر ہوں، علی جیسا بندہ جو علم کا سمندر ہے، جس کے علم کا کنارہ کوئی نہیں، یہ تو فقط اس شہر کا چھوٹا سا دروازہ ہے. اور فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ شہر میں آئے فلیات الباب، اسے دروازے کے پاس آنا پڑے گا. یہاں نقب زنی نہیں چلے گی، یہاں نقب زنی ڈاکہ زنی ہو نہیں سکتی، دروازے سے گزر کر آنا ہے. اور جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے وہ کون ہوتا ہے؟ چور. چور کو سزا ملتی ہے. تو کوئی بندہ اگر علی سے چوری کرے تو مصطفیٰ قبول کریں گے، آقا سزا دیں گے، جاؤ لے جاؤ گستاخ ہے. اور حدیث کو پورا پڑھنا چاہیے. کچھ لوگ حدیث کو پورا نہیں پڑھتے. بخاری نے فرمایا، تاجدار کائنات نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میرا ابو بکر اس کی بنیاد ہے، میرا عثمان اس کی دیواریں ہیں، میرا عمر اس کی چھت ہے. مصطفیٰ نے ساری چیزیں اپنے 4 ان خلفاء میں جمع فرما دی. کیا یاد رکھنے کی چیز ہے؟ کوئی رافضی آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھے نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن يدخل المدینۃ فلیات الباب، یہ حضور نے فرمایا جی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بس جو شہر میں آنا چاہتا ہے دروازے کے پاس آئے. اسے کہ پوری حدیث پڑھنا. حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرا ابو بکر اس کی بنیاد ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہے، میرا عثمان اس کی دیواریں ہیں، اور میرا عمر اس کی چھت ہے، اور مصطفیٰ اس شہر ہے اس کا. اسے کہ پوری حدیث پر.
کوئی مقام ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یا اہل بیت کو جدا کیا اپنی ذات سے، کوئی بھی مقام ایسا نہیں. تو فرمایا جس کو میں پیش کر رہا تھا کہ اثر کبیر فی حیات المسلمین، کہ مسلمانوں کی زندگیوں میں یہ بہت بڑا اثر کرتا ہے. وشأنها عند اللہ عظیم، اور اللہ کے پاس ایسے مسلمان ایسے مومن کی بڑی شان ہوتی ہے. فلو جعلت لا الہ الا اللہ فی کفۃ والسماوات والارض فی کفۃ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. فرمایا ایک ہاتھ میں اگر لا الہ الا اللہ رکھا جائے، دوسرے میں پوری کائنات زمین و آسمان رکھے جائیں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کما جاء فی حدیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص واخرجہ الترمذی فی جامعہ وابن ماجہ فی سننہ وقد اورد الحافظ ابن کثیر فی تفسیرہ واثبتہ من عدۃ طرق من عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. محدث، بہت بڑے محدث امام ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کو، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، عمرو بن العاص نے نقل کیا، امام ترمذی نے نقل کیا، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں کیا، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں میں نے بھی اپنی تفسیر میں کیا، اور بہت سارے متعدد طرق سے یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص سے مروی ہوئی. اس کے بعد فرماتے ہیں الدعوۃ الی التوحید فیہا خیر کثیر. اب پہلے تو بات تھی توحید کی، اور توحید کی انہوں نے 3 قسمیں پچھلے جمعہ کو میں نے پیش کی تھیں، وہ بیان کی. کیا؟ الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات. پھر اس کے بعد توحید میں 2 چیزیں تھی، کیا؟ نفی اور بولیے اثبات. نفی اور توحید کتنی قسموں پر ہے؟ ذرا اس کو یاد کر لیں. توحید کتنی قسموں پر ہے؟ 3. پہلی کیا ہے؟ الوہیت. دوسری کیا ہے؟ ربوبیت. تیسری کیا ہے؟ اسماء و صفات. پھر توحید کے اندر 2 چیزیں ہیں، کیا؟ نفی اور اثبات. ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کبھی ذکر کریں نا آپ کو، پھر ذکر کا مزہ آئے گا. کیسے؟ کہ توحید ربوبیت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بندہ سمجھ کے یہ ذکر کرے وہ میرا مالک ہے، پالنے والا ہے، میں نے اسے یاد کرنا ہی کرنا. اور پھر یہ ذکر کرے اس لیے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، وہ الہ ہے نا. پھر اس کے اسماء ہیں، صفات ہیں. ان صفات میں سے، اسماء میں سے جس کو آپ اپنے اوپر طاری کر لیں، مثلا رحمان کو طاری کر لیں، رحیم کو طاری کر لیں، جبار کو طاری کر لیں، قہار کو طاری کریں. جبار کو کرتے ہیں، قہار کو کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. رحمان کو کرتے ہیں، رحیم کو کرتے ہیں، دل جو ہے اس کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی صفات کو اپنے اوپر طاری کیا تو لا الہ یہ کہہ کر پوری کائنات کا انکار کر دیا، کوئی الہ نہیں الا اللہ کہہ کر اس بات کر دیا کہ باری تعالیٰ صرف تو ہی. یہ ہے بندہ جب مستغرق ہوتا ہے توحید کے ذکر میں، تو پھر اللہ کا انعام ایسے بندے کے جسم پر واقع ہوتا ہے. اور جب وہ ہوتا ہے اس کے جسم پر، تو یاد رکھیے ایسے جسم کو کاٹ بھی دیا جائے اس جسم سے بھی اللہ اللہ کی آواز آتی ہے. اس جسم سے اللہ اللہ کی. منصور حلاج کا یہی تو ہوا تھا نا. اب سمجھ آئی نا منصور حلاج کا یہ کیوں ہوا تھا؟ منصور حلاج کے ساتھ یہی تو حشر ہوا تھا کہ 3 قسمیں وہ بندہ سمجھ گیا تھا، اس بات و نفی کو طاری کر لیا تھا، اور جب ذکر کرتا تھا تو اپنے آپ کو فنا کر بیٹھا اور کہنے لگا انا الحق انا الحق انا الحق، میں حق ہوں، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں. شریعت کا قلم چل گیا اور شریعت نے اسے پھانسی دے دی. پھانسی دے دی پھر بھی انا الحق کی آواز نہ رکی. مفتی شہر نے فتویٰ دے دیا، قاضی شہر نے فتویٰ دیا جس کے جسم کے ٹکڑے کر دو. ٹکڑے کر دیے، ٹکڑوں سے بھی انا الحق کی آواز آنے لگی. فرمایا جلا دو، راکھ سے بھی انا الحق کی آواز آنے لگی. فلا تو اس نے اپنے آپ کو کیا ہے نا، اور جس میں کیا ہے اس نے تو بتا دے دی ہوئی. اس نے اسے کیا دی ہے؟ بولیے ذرا. تو کتنی توحید کی قسمیں ہوئی؟ 3. پہلی قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ اور توحید میں کیا ہے؟ نفی اور
یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں نا، اس کو اس شان کے ساتھ ذکر کریں، سمجھ کے ذکر کریں، پھر آپ کو حلاوت نصیب ہوگی. پھر دیکھیے گا اس دن جا کے سوئیں گے تو آپ کا اپنا جسم آپ کے لیے بوجھ نہیں ہوگا. ہمارے جسم ہمارے لیے بوجھ ہے. صحیح بات ہے. ہم سارا دن کام کرتے ہیں، شام کو تھک جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تھک جاتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، تھوڑی سی ٹینشن تکلیف آئی تھک جاتے ہیں. یہ سارا کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم مادیت پرست ہیں، ہمارا جسم مادی ہے. لیکن اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. پھر جن کا جسم، چونکہ بیسیکلی ہمارا جسم اس مقصد کے لیے چونکہ بنایا نہیں گیا اس لیے بھی تھکتا ہے. اور دوسری بات، ہمارا جسم جو ہے وہ عادی عالم ارواح میں کسی اور شے کا تھا. جس روح کو ہمارے جسم میں رکھا گیا ہے یہ عادی کسی اور شے کی تھی، ہم نے اسے عادی کسی اور شے کا بنا دیا ہے. جہاں سخت قسم کی گرمی پڑتی ہو، سخت قسم کی گرمی، مثلا مڈل ایسٹ ہے، وہاں کے لوگ یہاں پہ سردیوں میں آ جائیں تو نزلہ زکام بھی ہوگا نا، اور پھر نزلے زکام کے ساتھ جسم بھی ان کا لاغر بخار سے تپ رہا ہوگا. اور یہاں ٹھنڈے ماحول میں رہنے والے فوری طور پہ اس گرم علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ سردیوں میں بھی گرمی پڑتی ہے، تو یہ یہاں کے رہنے والا اس ماحول کا عادی نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ عادت نہیں جس چیز کی تو وہ اثر انداز تو جسم پر ہوگا نا. اسی طرح ہماری روحیں، جس کو ہم نے جس کام میں لگا دیا ہے یہ عادی نہیں ہے اس شے. اس وجہ سے جسم بھی تھکتا ہے، روح بھی تھکتی ہے، مزاج بھی ان میں نہیں لگتا. اور چونکہ مادیت کو چڑھا لیا ہے، مادیت چاہتی ہے ہر وقت اسی مادیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. جو اس کی خوراک تھی وہ ہم نے دی نہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ بالآخر یا تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، لاغر و نحیف ہو جاتا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو حقیقی غذا تھی وہ ہم نے اسے دی نہیں، اسے عادی کسی اور چیزوں کا بنا لیا ہے، تو معاملات سارے کے سارے الٹ ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ فرمایا الدعوۃ الی التوحید فیہا خیر کثیر و فوز عظیم، کہ جب بندہ یہ تین چیزیں سمجھ کر اور دو چیزوں کو جان کر دعوت توحید کی طرف آتا ہے تو اس میں بندے کو بہت بڑی بھلائی نصیب ہوتی ہے، وہ فوز عظیم، بہت بڑی کامیابی ملتی ہے. وَكَانَ إِذَا بَعْثَ دَاعِيَةً، یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم جب کسی کو بھی مبلغ بنا کر کسی علاقے میں بھیجتے تھے، قال له، حضور اس سے فرماتے فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جس کو بھی تو دعوت دے اسلام کی طرف تو اسے لا الہ الا اللہ کا پہلے درس دینا. کما قال لمعاذ حینما بعثہ الی الیمن، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جب گورنر اور قاضی بنا کر حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تو فرمایا فَيَنْبَغِي الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ بِمَا يُنَاسِبُ الْمَدْعُوَّ وَبِحَسْبِ حَالِهِ وَبِمَا تَقْضِيهِ الدَّعْوَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. پس دعوت ایسی ہی مناسب ہے اللہ کی طرف جس کو دعوت دی جا رہی ہے جس کے وہ مناسب ہو، جس طرح کا وہ مناسبت رکھتا ہو. مثلا ایک بندہ ہے شرابی، پہلے ہی شرابی ہے، غلط کاریوں میں مصروف ہے، کیا اسے پتا نہیں ہے کہ میں شرابی ہوں اور غلط کام کر رہا ہوں؟ اوپر سے جا کے دے فتویٰ دے مار 4.5 کر دیا جائے، بھئی حرام کام کر رہا ہے، تجھے ابھی سزا ملے گی. اور وہاں پر نہ تو کوئی اسلامی شریعت کا ماحول ہو اور نہ ہی قوانین اسلامی پائے جاتے ہوں اور نہ ہی اس کے الٹ کوئی آپ نے دینی ماحول
مہیا کر رکھا ہو، تو ایسا بندہ کبھی بھی نہ شراب کو چھوڑے گا، نہ غلط کاری کو چھوڑے گا، نہ آپ کے دین حقہ کی طرف آئے گا۔ یہ تو میں نے ابھی مسلمان کی بات کی جو غلط کام کر رہا، اس سے بڑھ کر ہے ہی جو کافر اور مشرک پہلے سے ہی۔ ایک تو کافر مشرک ہو، اوپر سے غلط کاریوں میں مصروف ہو، اس پر آپ فتویٰ لگا دیں اوپر سے، بھائی یہ شریعت نے حرام کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ فرمایا ایسے کام بننے کا نہیں۔ کیوں؟ کہ آپ مدعو جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے مناسب ہی نہیں ہے وہ بات جو آپ کر رہے ہیں۔ لہذا قرآن نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیں، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جھگڑ کر بھی سختی سے بات کرنی ہے تو وہ بھی اچھے انداز میں بات کرو۔ ان ربک هو اعلم، اس لیے کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کون اس کے رستے سے بھٹک گیا ہے، وہ عالم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے کون ہدایت پر ہے۔ یہ بندہ نہیں جانتا۔ تو لہذا جب ایک شرابی کو، ایک شرابی کبابی کو، ایک غلط کار کو، ایک ان پڑھ کو، عام بندے کو دعوت دیتے ہیں تو وہ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ بذات خود ساری چیزوں کو جانتا بھی ہو اور جان بوجھ کر پھر غلط کام کرے، ایسے پر سزا ہے۔ یا پھر اچھا، یہ میں یہاں پہ نقطہ واضح کر دوں، یہ جتنی بات ہو رہی ہے نا ادعو الی سبیل ربک کی، یہ اس کا تعلق حضور کے ادب و احترام سے نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی نا؟ اس کا تعلق دینی یا اسلامیاتی موضوعات کے ساتھ ہے، اعمال اسلام یا ارکان اسلام کے ساتھ۔ ان کا تعلق عقیدہ اسلام کے ساتھ نہیں، میں پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ عقیدے میں جو بندہ خراب ہوتا ہے نا، عقیدے میں جو خراب ہوتا ہے وہ پہلے مسلمان ہو کر پھر گستاخی کرتا ہے حضور کی، تو اس کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نصیحت کی بات نہیں ہوگی، اس کے ساتھ موعظہ حسنہ کی بات نہیں ہوگی، اس کے ساتھ حکمت کی بات نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کیا ہے جو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ پیارے حبیب، جو لوگ آپ کو دروازے کے باہر سے بلاتے، اکثر لوگ یہ جاہل ہیں، بے عقل ہیں۔ سورہ حجرات میں فرمایا ان تحبط اعمالکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی میرے نبی سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرنا، اور اگر اونچا کرو گے تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور میرے نبی کے گھر کے باہر سے ایسے نہ پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یعنی حضور کی جب بات آئے گی، عقیدہ رسالت کی جب بات آئے گی، تو اس کا انداز رب ذوالجلال کا بالکل مختلف ہے، اور یہ جو بات آئے گی بندے کو سیدھے رستے پر لانے کی اور توحید خالص کی طرف لانے کی، اس کا انداز بالکل مختلف۔ بات میری سمجھ آئی نا؟ کیوں؟ اسلام کے یا ایمان کے احکامات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، مصطفیٰ کی ذات کا جو عقیدہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں حکمت اور موعظہ حسنہ یا اس میں اللہ پاک نے ڈپلومیسی کو کوئی رواج نہیں دیا، ادھر یا ادھر کی بات کو نہیں دیا، سیدھا ادھر کی بات ہے، بتا دیا یہ میرا نبی ہے، لہذا اس کا ادب، احترام، تن من دھن ہر شے سے بڑھ کر اپنے بچوں، بیوی، اولاد، والدین، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر کرنا، بس بات ختم کر دی۔ یہی وجہ ہے نا حضور نبی اکرم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عمر بتاؤ کتنا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ عرض کیے یا رسول اللہ، ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن بیوی بچے بڑے عزیز ہیں، اولاد بڑی عزیز ہے۔ فرمایا ابھی بھی عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا،
عرض کیا یا رسول اللہ پھر آج کے بعد ہر شے بیوی بچوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کروں گا. آقا جان بڑی عزیز ہے. فرمایا عمر ابھی بھی میں ایمان مکمل نہیں ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ پھر آج کے بعد اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو عزیز رکھوں گا. حدیث میں آتا ہے الآن تم ایمانک، حضور نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. فاروق اعظم جیسی ہستی، ان کو حضور فرماتے ہیں اب ایمان مکمل ہوا ہے. کبھی ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں کہاں کھڑے نظر آتے ہیں، ہمارا درجہ کہاں ہے. تو صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابی رسول یا فاروق اعظم ایسے نہیں بن گئے. فاروق اعظم عمر فاروق حضور نے اپنے ساتھ اپنے روضہ پاک میں ہمیں ایسے نہیں لٹا لیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جن کے نام سے کیسر و کسرا کی سلطنتیں کانپتی تھی وہ ایسے نہیں تھا. بات سمجھ میں آئی ہے نا. تو فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کون اعمال کے اعتبار سے ارکان کے اعتبار سے ہدایت ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے جب فرعون کی طرف بھیجا، اب دیکھیں جو میں نے بات کی ہے نا پہلے اس کی وضاحت یہ دے رہے ہیں کہ جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرعون کیا مسلمان تھا؟ مومن تھا، سرکش تھا، باغی تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، مشرک تھا. تو فرمایا فقولا لہ قولا لینا، ان سے بڑی نرمی سے بات کرنا. دونوں سے فرمایا اس سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے اور ڈر جائے اور سیدھے راستے پر آ جائے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے یہ فرمایا. میری بات سمجھ میں آئی نا. لیکن گستاخ رسول کو یہاں مد مقابل، چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے میں کمپیریزن تھوڑا سا ساتھ دے رہا ہوں، وہ یہ کہ جب حضور نے فتح مکہ کی، جناب ابی سفیان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بھی دیگر اہل مکہ آئے. حضور نے پوچھا آج تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے عرض کیا جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. حضور مسکرا پڑے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ میں بھی آج وہی کلمہ کہتا ہوں، تجھ پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں اور تم آزاد ہو. حتیٰ کہ جناب ابی سفیان کے گھر کو حضور نے دارالامن بنا دیا، جو بھی وہاں جا کے چھپ جائے گا وہ امن. لیکن حضور نے فرمایا 5 بندوں کے لیے اجازت نہیں، مستثنا کر دیا. 5 بندوں کو ان کے لیے اجازت نہیں، جن میں 1 عورت اور 4 مرد تھے. حضور نے فرمایا جاؤ ان کو پکڑو. صحابہ نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں فلاں کعبے کے پردے میں چھپ گیا ہے، کیا حکم ہے؟ حالانکہ مسجد میں، کعبے میں، حرم میں، مسجد نبوی میں، جتنی بھی دیگر مساجد ہیں، بڑے سے بڑا قاتل بھی آ کے چھپ جائے نا تو شریعت کا قانون یہ ہے، اور مملکت اسلامیہ میں مسجد کے اندر پولیس داخل ہو کے اسے اریسٹ نہیں کر سکتی. حکم کیا ہے کہ آپ اس کا کھانا پینا باہر سے بند کر دیں، جو سہولتیں اندر کی وہ ساری بند کر دیں، وہ خود ان سے تنگ آ کے باہر خود نکلے اور آپ اسے اریسٹ کریں. یہ ہے قانون شریعت. ہر فقہ نے یہی بیان کیا، آپ نہیں اریسٹ کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کوئی دہشت گرد یا کوئی باغی آ جائے ان کے لیے الگ حکم ہے. لیکن گستاخ رسول کے لیے حکم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فَقْتُلُوهُمْ، جاؤ انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جاؤ انہیں کہیں بھی پاؤ، وَلَوْ هُجِبُوا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، چاہے وہ کعبے کے پردوں میں چھپ جائیں، فَقْتُلُوهُمْ، انہیں جا کے قتل کرو. یہاں نہیں فرمایا. صحابہ نے عرض نہیں کیا یا رسول اللہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. یا رسول اللہ یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے. صحابہ نے یہاں عرض بولیے ذرا نہیں کیا. صحابہ کو بھی پتا تھا یہ حکم کس کے لیے ہے،
اور مجھے بعض اوقات بڑی حیرانگی ہوتی ہے، ہمارے بعض بڑے لبرل قسم کے اور ماڈرن قسم کے سنی آ کے کہتے ہیں آپ بدبخت اور گستاخوں کے بارے میں بڑا سخت عقیدہ رکھتے ہیں، تھوڑا سا ان سے پیار سے بات کیا کریں۔ میں پیار سے بات کیا بھائی کروں؟ میرے نبی نے، میرے صحابہ نے، حضور کے اہل بیت نے، ازواج نے 1300-1400 سال کے عرصے میں ائمہ نے، اولیاء صوفیاء نے نہیں کی، تو میں ان سے کیوں کروں؟ میں زیادہ عالم تھوڑا ہوں، وہ بڑے عالم تھے، وہ زیادہ جانتے تھے، تو لہذا ان کے نام بتا دیں گے، وہ جو 5 بندے تھے۔ 5 ان میں کعب بن اشرف تھا، 4 اور 3 میرے اس وقت ذہن میں نہیں ان کے نام۔ عورت کون تھی؟ خنسا ایک عورت تھی، اس کا نام تھا خنسا، عبیسہ، اس طرح کر کے نام تھے، وہ اس وقت پورے میرے ذہن میں نہیں، میں آپ کو انشاءاللہ دکھوا بھی سکتا ہوں۔ 5 وہ بندے تھے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ یہ میرا ساتھ جو میں چھوٹا سا کمپیریزن آپ کو دے رہا ہوں وہ صرف اس لیے وضاحت کے لیے تاکہ توحید خالص اور رسالت کے مابین آپ کو فرق رہے کہ عقیدہ توحید کیا اور عقیدہ رسالت کیا۔ اب تھے وہ بھی مشرک اور کافر، لیکن کیا انہوں نے کیا تھا، کرتے کیا تھے؟ شاعری کر کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکاتے تھے حضور کے خلاف اور حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ تھے غیر مسلم، مشرک تھے، کافر تھے۔ تو عقیدہ توحید ڈیفرنٹ رہے گا اور عقیدہ رسالت مختلف رہے گا۔ اس میں یہ بات کبھی بھی ذہن میں نہیں لانی کہ یہاں پہ بھی وہی حکم چلے گا، نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ کا یہ بنایا ہوا قانون ہے اور اللہ کا عطا کردہ قانون۔ اب دیکھیے، ولما بعث رسول اللہ علیہ لفتح خیبر قال له انزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق اللہ تعالی۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ کو خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تو فرمایا علی جب تم میدان میں اترو تو ان لوگوں کو پہلے اسلام کی طرف دعوت دو، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ، اور انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ انسانوں پر جو اللہ کا حق ہے اس حق کو قبول کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اور قرآن نے پہلے یہی کہا ہے کہ جب آپ نان مسلم کے ساتھ بیٹھیں اور گفت و شنید کریں تو یہ بات طے کریں سب سے پہلے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس پر انہیں پختہ کر لیں اور لے آئیں انہیں الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اور انہیں لے آئیں نفی و اثبات کی طرف۔ جب ادھر لے آئیں گے، ادھر پختہ کر لیں گے تو پھر دعوت تو بعد میں شروع ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ نے حکم دیا آؤ سب سے پہلے میرے نبی کی بارگاہ، یعنی پہلے ذہن میں یہ بٹھا دو ان کے، اور یہ کن کے لیے؟ عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، کہ وہی اللہ جس نے موسیٰ کو بھیجا اور تم موسیٰ کی پیروی کرتے رہے، عیسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کی پیروی کرتے رہے، داؤد کو بھیجا، داؤد کی پیروی کرتے رہے، وہی عیسیٰ و داؤد و موسیٰ ذکر کرتے رہے ہیں حضور کا، اور اسی خدا نے بھیجا ہے حضور کو۔ اب آؤ، سابقہ شریعتیں منسوخ ہو چکی، آؤ اس نبی کی طرف جو نئی شریعت، نیا دین اور قانون لے کر آیا ہے، جس کا دین قیامت تک۔ یہ ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے، تو یہ وہ سارا طریقہ کار ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، یعنی نان مسلم کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ گفت و شنید کا ایک یعنی دائرہ کار متعین کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے ان کے ساتھ دائرہ کار متعین کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا جب ان کے پاس آؤ تو یہ اس طریقے سے آؤ۔ تو عزیزان محترم، تقریباً 35-37 منٹ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ بقیہ گفتگو اور کمپلیٹ جو آخری انشاءاللہ تکمیلی گفتگو ہوگی آئندہ جمعۃ المبارک کو اسی توحید کی نسبت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں توحید خالص پر پختگی عطا فرمائے اور اپنی توحید خالص کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جب توحید کا موضوع مکمل ہوگا تو پھر ہم رسالت پر بات شروع کریں گے۔
ویسے میں نے درمیان میں آپ کو تھوڑا تھوڑا رسالت کا کمپیریزن اس لیے کروایا اور وضاحت اس لیے کر دی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، فقط ایک ہی نقطۂ نظر سے وہ بات سامنے نہ رہے۔ ایک سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں میلاد بدعت ہے اور اکثر جب میلاد کی محفل میں آتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا ہم اس کو اپنے گھر میں جہاں میلاد کی محفل ہو دعوت دیں کہ نہیں، کیونکہ وہ انتشار پیدا کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو بندہ انتشار پیدا کرے اور فتنہ پیدا کرے، انتشار پیدا کرے، اور کیونکہ کسی کا ایک چیز کو نام ماننا اور چیز ہے، کسی کا کسی چیز کو نہ ماننا تو اور چیز ہے، لیکن انتشار اور فتنہ پیدا کرنا، اور قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی سنگین جرم ہے۔ بغاوت، انتشار اور فتنہ پروری جو ہے یہ کس سے بھی سنگین ہے؟ قتل سے بھی سنگین جرم ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے اوائڈ کیا جائے اور آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کی کوشش کر کے تربیت کر دی جائے تو بہتر ہے۔ ویسے بڑی مشکل بات ہے، ایسے لوگوں کی تربیت ہو نہیں پاتی، اور کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو، خاص طور پر یہاں کے جو بچے ہیں خصوصی طور پر، یہ بڑے بھولے بھالے بچے ہوتے ہیں یہاں کے جو پڑھے لکھے ہیں، اور بڑے سادہ ذہن اور صاف ستھری ان کی ذہن کی تختی ہوتی ہے، ان کے ذہن پر جو لکھ دیا جاتا ہے وہ بڑا جم جاتا ہے فوری طور اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی محافل اور مجالس سے انہیں بچا کے رکھیں تاکہ ان لوگوں کے، ان بچوں کے ذہن جو ہے خراب نہ ہونے پائے ایسے لوگوں کی فتنہ پروری اور انتشار انگیزی سے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی ہاں جی، 8:45 انشاءاللہ عشاء۔ ہاں جی، فجر چینج کرنا ہے، 6:15 آگے پڑھ رہے ہیں، 6 بجے کر دو، 6 بجے فجر جو ہے وہ 6 بجے، اور عشاء جو ہے یہ 8:45 بجے، ظہر 1:30 بجے، اور جمعہ جو ہے آپ کو پتہ ہے 2 بجے ہوتا ہے۔